اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس میں درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ بنی اسرائیل کا جو تذکرہ جاری ہے، اس میں آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اس وقت کے جو مسلمان موجود تھے، ان سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم یہ ان سے توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ تمہاری بات مان لیں گے یا ایمان لے آئیں گے۔ عام مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود جو ہیں دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے، رسالت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں آئی تھی، جبکہ یہود تو اہل کتاب تھے، حاملین تورات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے بھی علمبردار تھے، آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت یٹ پٹ قبول کر لیں گے، مان لیں گے، انہیں کوئی آر محسوس نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہودیوں کے بارے میں یہ جو حسن ظن تھا، تو یہاں اس کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرے، مسلمانوں تم میں بڑی طمع ہے، تمہیں یہ خواہش ہے، تمہاری آرزو اور تمنا ہے، تم توقع کرتے ہو اس بات کی کہ یہ جو یہودی ہیں تمہاری بات مان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پس ان میں ایک ایسا فریق ہے، ایسا گروہ ہے، یسمعون، وہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، من بعد عبادت کے، ما عقلوا، اس کو سمجھنے بوجھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ہم یعلمون، وہ حالانکہ وہ جانتے، یعنی جانتے بوجھتے اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ وہ گروہ ان علماء ہی کا تھا، عام آدمی تو اللہ کی کتاب میں تحریف نہیں کر سکتا۔ اور یہ اگلی آیت میں بڑی عجیب بات سامنے آ رہی ہے، جس میں مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود تھے، اس طرح یہود کے درمیان بھی منافقین تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جب ان پر حق جو ہے اس کا انکشاف ہو جاتا، سمجھ آ جاتی، سچ بات مان لیتا، ان کا دل اور دماغ سمجھ لیتا، تو وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے لیے اپنے خاندان، گھر بار اور کاروبار جو ہے یا قبیلے کو چھوڑنا وہ ممکن نہیں تھا، جبکہ قبیلوں کی سرداری بھی ان علماء کے پاس تھی۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں کچھ اہل ایمان کے قریب آ جانے کا وہ پایا جاتا تھا، بلکہ آ جاتے تھے۔ تو ایسے لوگ جب اہل ایمان سے ملتے تو کبھی کبھی وہ باتیں جو اندر کی باتیں تھیں، جو علماء یہود آپس میں کرتے تھے، نبی اکرم آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں سن رکھی تھی، جو انہوں نے، جو تورات میں اس کی گواہی تھی، تو وہ باتیں جو ہیں وہ کر دیتے تھے۔ اس کے بعد وہ جب اپنے علماء کے پاس، جن کو شیطان یہاں کہا گیا، شیاطین کہا گیا، تو جب ان کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ تم اپنے اندر کی بے وقوف ہو، یہ باتیں انہیں بتا رہے ہو، تو یہ تو اللہ کے ہاں تم پر حجت قائم کر لیں گے، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان پہ ملامت کرتے۔ تو یہاں اس بات کا تذکر ہے، اگلی آیت میں آئے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانتے بوجھتے وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دیتے، اس میں تحریف کر دیتے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت آئندہ آیات میں اس کے جو سزا ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے یا قیامت کے دن اس کا جو ان پہ وبال ہوگا اس کا تذکرہ آئے گا۔
اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کی مکاری، بے ایمانی سے اور منافقت سے بچائے، اور ہمیں صحیح طور پر اپنے اسلام، قرآن، اللہ کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔